بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر کچھ عرض کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 22 رجب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشی خاص ہیں، سیکرٹری خاص ہیں، اور کاتبان وحی میں حضرت امیر معاویہ کا 6واں نمبر ہے۔ یہ جیسے قرآن پاک اترتا تھا، جیسے باقی صحابہ اکرام لکھا کرتے تھے، ایسے ہی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھا کرتے تھے۔ بڑی شان پائی حضرت امیر معاویہ نے، اور دنیا اسلام کے نصف ایریا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا۔ گویا کہ 64,65,000 مربع میل کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے۔ 19 سال تک شام کے گورنر رہے، اور 20 سال انہوں نے نصف دنیا سے زائد گویا کہ 64,65,000 مربع میل کے اوپر حکمرانی کی۔ ایک سفر میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے سواری پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا امیر معاویہ، اے امیر معاویہ، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے پیٹھ کو ٹچ کر رہا ہے؟ چونکہ امیر معاویہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے معاویہ، اللہ تیرے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ ایک اور موقع پر دعا فرمائی امیر معاویہ کے لیے، معاویہ، اللہ تجھے ہدایت دے، اور تو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، اور تجھے دیکھ کر لوگ ہدایت پہ آئیں۔ گویا کہ معاویہ لوگوں کے سامنے ہدایت کے لیے ایک ماڈل بن جائے کہ معاویہ کو دیکھ کر لوگ ہدایت پہ آئیں۔ یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی معاویہ کے لیے۔ ایک موقع میں فرمایا، معاویہ، جب تجھے حکومت ملے گی نا تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے نبی کا سنا کہ معاویہ، جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا، تو میں نے یقین جان لیا تھا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک مجھے حکومت نہیں ملے گی۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر یقین کرنے والے امیر معاویہ۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جتنے بھی باقی ممالک کے حکمران تھے ان کو خطوط لکھے، ہدایت کے، دین کے ان کو پیغامات دیے، اسلام کے انہیں پیغامات دیے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے 111 خطوطوں میں سے 70 خطوط حضرت امیر معاویہ نے لکھے ہیں۔ اللہ نے اتنی عظمتیں اور مقام عطا کیا حضرت امیر معاویہ کو۔ ایک مرتبہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن امی ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوپہر کے وقت آپ بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ امی ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ خلاف عادت چہرہ چمک رہا ہے۔ فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ تیری امت کا وہ لشکر جو سمندروں میں اللہ کا قرآن لے کے اترے گا، اس لشکر کے اندر جتنے بھی ہوں گے سب کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، سارے جنتی ہیں۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال اس واقعے کی تکمیل ہوئی دور عثمانی میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جزیروں کے اندر اللہ کا قرآن لے کے اتروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جنوبی افریقہ کے جنگل کٹوا کر 1750 بحری جہاز تیار کیے، اور ان کے اوپر ان جہازوں میں قرۂ اعظام کو، علماء اکرام کو بٹھایا، اور کہا کہ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی جزیرہ نظر آئے وہاں پر جہاز کو لنگر انداز کرو اور وہاں اللہ کا قرآن پہنچا دو۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دور عثمانی میں رب ذوالجلال نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے پوری کروائی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس روایت کا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو سمندروں کے اندر اللہ کا قرآن لے کے اترے اس کے اوپر جنت واجب ہے، تو امیر معاویہ خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ،
تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی آج مجھ سے وہ پوری کروائی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ امیر معاویہ کی جتنی تعریف کی جائے، جتنا ان کا مقام مرتبے کو سیرت کو بیان کیا جائے، تو میں کہتا ہوں اس کے لیے بہت ہی بڑا وقت چاہیے، بہت بڑا وقت چاہیے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاویہ کے لیے دعائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ کے لیے مختلف فرمانات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کہ امیر معاویہ، اور دعائیں اتنی زیادہ کہ جتنا بھی بیان کیا جائے، میں تو کہتا ہوں اس کے لیے ایک بہت بڑا وقت چاہیے، بہت بڑا علم چاہیے کہ امیر معاویہ کی شان کو بیان کیا جائے۔ دیکھیں، آج دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مختلف قسم کا تبرہ ہو رہا ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے۔ ارے ظالمو، تمہارے سامنے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات نہیں ہیں؟ تمہارے سامنے حضرت امیر معاویہ کی صفات پیغمبر کی زبان سے تم نے نہیں سنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا کہہ دیا وہ اچھا ہے، چاہے کوئی اس کو جتنا بھی برا کہہ دے، اس کی برا کہنے سے وہ برا نہیں ہوگا۔ امیر معاویہ کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے، پیغمبر کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلی ہیں۔ فرمایا، اور ایک موقع فرمایا کہ اللہ تجھے علم بھی دے اور حساب و کتاب کا علم بھی دے۔ ایک موقع فرمایا امیر معاویہ جب تجھے حکومت اللہ دے تو عدل و انصاف کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک موقع بھی فرمایا کہ معاویہ اللہ تیرے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ بھی فرمایا کہ معاویہ، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا زیادہ بردبار اور حلم والا بندہ امیر معاویہ ہے۔ شان، مقام، مرتبہ جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے خلافت سنبھالی، 6 مہینے کے بعد حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اسے اپنا خلیفہ مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین جس کو اپنا خلیفہ مان لیں، جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، خلیفہ مانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی اتنی الفت و محبت تھی کہ ہر سالانہ بیت المال سے 4 لاکھ درہم حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو وہ بھیجا کرتے تھے۔ باقاعدہ احادیث کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ باتیں درج ہیں۔ یاد رکھو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پڑھو، نبی کے فرمان سے پڑھو، نہ کہ تاریخ سے پڑھو۔ تاریخ کے چھیچڑے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گندگی اچھالتے ہیں۔ امیر معاویہ کو سمجھنا ہے، امیر معاویہ کو سیکھنا ہے، امیر معاویہ کی زندگی کو پڑھنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات، نبی کا پیارا فرمان، نبی کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ام ہانی کی روایت جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کا وہ لشکر جو سمندروں میں اللہ کا قرآن لے کے اترے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے، تو مراد اس سے امیر معاویہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں امیر معاویہ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔